السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ 10th کلاس کے اردو کا جو بک ہے درخشاں، اس کے پہلا لیسن ہم لوگ پڑھیں گے۔ لہٰذا جو بچے 2025 میں ایگزام دینے والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے چینل MSH اردو کلاسز سے ضرور جڑیں۔ اس چینل کے مادھیم سے جو ہے خوب بہترین طریقے سے تیاری کرائی جائے گی۔ چلیے بلا تاخیر اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، آئیے اور دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلے ہم لوگ مصنف کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی رائٹر کے بارے میں جانتے ہیں، لیکھک کے بارے میں جانتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر میٹرک کے ایگزام میں اردو بک سے جو سوال آتے ہیں وہ لیکھک کے نام ہی سے آتے ہیں۔ لیکھک کے بارے میں زیادہ تر ایگزام میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو چلیے لیکھک کے بارے میں ان کا کچھ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے لیسن پڑھیں گے۔ کلاس 10 درخشاں اردو لیسن نمبر 1۔ پہلے لیسن کا نام ہے حمد خدائے عز و جل۔ پہلے لیسن کا کیا نام ہے؟ حمد خدائے عز و جل۔ اور اس حمد کا لیکھک جو ہے شبنم کمالی ہے۔ کون ہے؟ شبنم کمالی ہے۔ حمد جو ہے پہلا لیسن حمد خدائے عز و جل، اس کا لیکھک جو ہے شبنم کمالی ہے۔ ان کا ریئل نام، اصل نام جو ہے مصطفیٰ رضا ہے۔ کیا ہے ان کا اصل نام؟ مصطفیٰ رضا۔ اور ان کا تخلص جو ہے شبنم ہے۔ کیا ہے ان کا تخلص؟ شبنم ہے۔ تخلص اس نام کو بولا جاتا ہے جو شاعر اپنے شعر کے آخری مصرے میں، آخری شعر میں استعمال کرتا ہے۔ تخلص کس کو بولا جاتا ہے؟ کہ وہ نام جو شاعر شعر کے آخری نظم کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے، اس کو جو ہے تخلص بولا جاتا ہے۔ تو شبنم کمالی، یہاں شبنم ان کا تخلص ہے اور ریئل نام جو ہے مصطفیٰ رضا ہے۔ اب شبنم کمالی کا تعلق جو ہے ریاست بہار سے، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ریاست بہار سے۔ ان کی پیدائش جو ہے 22 جولائی، کتنے؟ 22 جولائی 1938 عیسوی میں ایک گاؤں کا نام ہے پوکھریرا۔ اسی پوکھریرا گاؤں کے ضلع سیتامڑھی میں ان کی پیدائش ہے۔ یعنی ان کی پیدائش 12 جولائی 1938 عیسوی میں پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ انہوں نے نعتیہ شاعری کی کچھ کتابیں لکھے ہیں جن کا جاننا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر ایگزام میں سبجیکٹو یا آبجیکٹو پورشن میں آتے ہیں، تو لہٰذا ان کی نعتیہ شاعری کے کچھ مجموعے کا نام یہ ہے انوار عقیدت۔ کیا ہے؟ انوار عقیدت، ریاض عقیدت۔ کیا نام ہے؟ ریاض عقیدت، فردوس عقیدت، ضیاء عقیدت اور صحبائے عقیدت۔ یہ 5 جو ہیں ان کی شعری مجموعہ ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایگزام میں آپ سے پوچھ دے کہ شبنم کمالی کے کچھ نعتیہ شاعری کے مجموعے کا نام تحریر کریں یا لکھیں، تو آپ اس میں سے کچھ ایگزام میں لکھ دیں گے، تو انشاءاللہ جتنے نمبر کا ہوگا وہ نمبر آپ کو ملے گا۔ شبنم کمالی نے جو حمد لکھا ہے، آئیے اس حمد کو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ دھیان سے توجہ سے سماعت کیجیے۔ چلو یہ حمد لکھتے ہیں شبنم کمالی، دیکھیں آپ لوگ۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ شبنم کمالی نے یہ شعر لکھا، دھیان سے دیکھیے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خالق دو جہاں ہے، یعنی شبنم کمالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو دو جہاں کا خالق ہے، تو دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، تو عزت ذوالجلال ہے، یعنی تیری مرتبہ جو ہے بہت عالیشان ہے، اونچا ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، یکتا ہے یعنی تو ایک ہے اور تیری ذات جو ہے پاک ہے، عالی یعنی عالیشان ہے، وہ بے مثال ہے یعنی تیرے جیسا کوئی نہیں۔
آگے والا شعر دیکھیں، تیری ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کا رزق، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو ہے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ اور اس کا اگلا مصرع دیکھیں، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، یعنی کس کی موت کب آئے گی اور کب دنیا میں کب تک زندہ رہے گا، کون کب تک دنیا میں زندہ رہے گا، میرے رب کو سب یہ معلوم ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے تیری ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ آگے دیکھیں تیسرا شعر میں کیا لکھتے ہیں شبنم کمالی، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ نہیں ایک شعر چھوٹ گیا، آگے دیکھیں گے، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کونوں مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ اس شعر کا مطلب ہوا کہ اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں تیری ہی قدرت کا عکس نظر آتا ہے، یعنی آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیں میرے رب کی جو ہے قدرت کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی اس پوری کائنات میں تیرے ہی قدرت کا عکس نظر آتا ہے، کونوں مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی اس دنیا میں ہر جگہ تیرا ہی جلوہ جو ہے نظر آتا ہے، تیرا ہی جمال نظر آتا ہے۔ آگے دیکھیں شبنم کمالی کہہ رہے ہیں، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، یعنی یہ نظم کے معنی ہوتا ہے انتظام، یہ رب ہی کی قدرت میں ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے یہ زندگی ملی ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ہم لوگوں کی یہ زندگی ملی ہے، تیرے سوا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کہیں ملے، یعنی ہم لوگوں کو زندگی ملے تو یہ محال ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی زندگی عطا کرے، یہ رب ہی عطا کر سکتا ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ آگے دیکھیں شبنم کمالی کیا لکھتے ہیں کہ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، یعنی صاحب عقل جو لوگ عقل والے ہیں، دماغ والے ہیں، فہم یعنی سمجھدار ہیں، تو ان کو جو ہے اپنے رب کی ذات پر ناز ہے، اور رب کے نام سے تو دو جہاں واقف ہے، یعنی سارے لوگ جو ہے رب کے نام سے واقف ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے حال وقال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول و فعل سے بعض لوگ جو ہے ناواقف ہے۔ تو یہی شبنم کمالی لکھ رہے ہیں، صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، یعنی جو لوگ عقل والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ تو تیرے ذات سے واقف ہے، تیرے حال و قال سے واقف ہے، لیکن دو جہاں میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں جو تیرے حال و قال سے واقف نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، یعنی اگر کوئی بندہ لاکھ برس بھی عبادت کرتا ہے، لاکھ برس تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو پھر بھی ہو سکے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرے، یہ ممکن نہیں بلکہ محال ہے۔ کیا ہے محال؟ یعنی ہو ہی نہیں سکتا، بندہ کتنا ہی عبادت کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق جو ہے ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، یعنی ظلمت دہر یعنی اس اندھیری دنیا میں ہمیں تیری نور سحر کی تلاش ہے، ایک نظر لطف و کرم کی مولا مجھ پر فرما دے، یہ میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔
یعنی شبنم کمالی کر رہے ہیں، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، یعنی اس اندھیری دنیا میں تیری اس نور کی ایک جھلک کی مجھے تلاش ہے، آپ مہربانی کر کے مولا مجھ پہ نظر کرم فرما، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، یعنی شبنم کمال کر رہے ہیں کہ میرا جو نیک مقصد ہے اس میں ہمیشہ صدا مطلب ہمیشہ اس میں مجھے کامیاب کر دے، ہمیں کامیاب کر دے تیرے حضور خاص میں، یعنی مولا تیری بارگاہ خاص میں اپنا یہی سوال ہے، یعنی یہی طلب کر رہے ہیں۔ آخری شعر دیکھیں کیا شبنم کمالی لکھتے ہیں، دیکھیے، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یہ شبنم کمالی کا آخری شعر ہے، اور شبنم کمالی جو ہے اپنا تخلص اس شعر میں یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تخلص جو ہے شاعر جو ہے اپنے نظم کے اپنے حمد کے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پامال ہے، یعنی شبنم بے نوا یہ عاجزی و انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی اپنی بندگی میں ترقی، فکر و طلب کی راہ میں، یعنی اسی فکر میں اسی طلب میں وہ کھوئے ہوئے ہیں، آج انہیں پامال کر دے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن آپ لوگوں سے میں ایک گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کرے کہ ان بچوں تک پہنچ جائے جنہوں نے 2025 کے ایگزام میں اپنا اردو سبجیکٹ لیے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی تیاری کر لیں، تو لہٰذا اس چینل کے مادھیم سے اچھی تیاری کرائی جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بچے جو ہے اپنی اچھی تیاری کریں اور امتحان میں اپنا اچھا مارکس لائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔